جب سے یہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے میرے اندر عجیب سی کیفیت ہے. یہ ویڈیو آپ بھی دیکھیں اور آپ محسوس کریں گے کہ یہ انگلیوں سے بریل دباتی اور انگلیوں سے چھو کر بولتی ہوئی لگتا نہیں ہے یہ لڑکی جو ہے یہ کچھ پڑھ رہی ہے، یعنی دیکھ کے پڑھ رہی ہے یا محسوس کر کے پڑھ رہی ہے، یہ اندر سے بول رہی ہے. اس کا نام سائمہ سلیم ہے. سائمہ سلیم جو ہے وہ کنیڈ کالج لاہور سے اس نے کیا تھا انگلش لٹریچر میں گریجویشن، پھر ایم فل. اس کے بعد اس کی ایک زبردست سٹوری ہے، وہ میں نے فیس بک پہ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے. لیکن سٹوری زبردست یہ ہے کہ 2007 میں اس نے جب ایم فل کیا انگلش لٹریچر میں، اس کے ساتھ ہی اس کو ڈاکٹر میرا پھیلبوس نے اس کو انوائٹ کیا کہ یہ ان کے انگلش لٹریچر ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ وقت تھا 2007-8 میں کہ ڈاکٹر میرا پھیلبوس جو ہے وہ تھی وائس چانسلر تھی کنیڈ کالج یونیورسٹی کی، اور سبیہ منصور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھی. ایزابل ولیم جو ہیں وہ بھی وہیں تھی، اور ایک زمانے میں وہاں پر پیرین بوگا بھی تھی. یہ ایک بہت بڑا سٹاف تھا انگلش لٹریچر کا. سائمہ سلیم نے ان سے انگلش پڑھی اور پھر انگلش میں نام پیدا کیا. اس کے بعد اس نے سی ایس ایس کا امتحان دیا. سی ایس ایس کے امتحان میں بھی نا کوئی اتنا آسان نہیں تھا اس کے لیے نا، لیکن ہاتھ سے لکھنا یا ایک ہیلپر لینا جو رول تھا، تو اس نے درخواست کی کہ مجھے کمپیوٹر کے ذریعے مجھ سے سی ایس ایس کا امتحان لیا جائے، لیکن وہ ریجیکٹ ہو گیا. فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے انکار کر دیا. اس نے درخواست لکھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، اجازت مل گئی. اس نے سی ایس ایس کا امتحان دیا، لڑکیوں میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور اوورال اس کی 6 پوزیشن تھی. اب سائمہ نے اپنے بچپن کا خواب وہ پیش کیا کہ میں نے تو فورن آفس میں جانا. تو پتہ چلا کہ فورن آفس میں جو بلائنڈ ہیں ان کے لیے کوئی سیٹ نہیں ہوتی. سائمہ نے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور اب پرائم منسٹر آف پاکستان سے اجازت مل گئی فورن آفس میں سرو کرنے کی. اور یہ کب اس نے سوچا کہ میں نے فورن آفس میں جانا ہے؟ جب یہ 13 سال کی بچی تھی، اور جب اس کو 2-3 سال پہلے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اس کی آنکھ میں وہ بیماری ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ آہستہ آہستہ اس کی بینائی ختم ہو جائے گی. 13 سال کی عمر میں اس کی بینائی ختم ہو گئی، لیکن اس نے وہ اپنا جذبہ قائم رکھا. مجھے خوشی یہ ہے کہ سائمہ سلیم نے 23 مئی کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سامنے جو گفتگو کی ہے، جس طرح اس نے انڈیا کے بہت سے جو جرائم ہیں ان کا صحیح طرح سے ان کا پردہ چاک کیا ہے، اور جس طرح اس نے پاکستان کی بیٹی بن کے پاکستان کا دفاع کیا ہے، مجھے فخر ہے. آئی ول سجیسٹ کہ آپ سنیے. The representative of Pakistan has asked for the floor to make a further statement. I give them the floor. Thank you, Mr. President. My delegation has been compelled to take the floor to respond to the remarks by the Indian delegation. India has yet again relied on disinformation, deflection, and denial. Let me remind the Indian representative, this is an open debate on the protection of civilians in armed conflict. No amount of obfuscation can hide the facts. India brazenly kills and maims civilians in Indian-occupied Jammu and Kashmir, carried out blatant aggression against civilians in Pakistan, and sponsors terrorism and assassination in my country and across the globe. India has even stooped to a new law of impeding the flow of rivers that serve as a lifeline for 240 million people of Pakistan. Water is life, not a weapon of war. Mr. President, Pakistan together with the international community condemned the Pahalgam incident. If India had nothing to hide, it should have agreed to credible, impartial and independent investigations into the incident. On the contrary, India continues to subject people of Indian-occupied Jammu and Kashmir to state-sponsored terrorism to suppress their legitimate freedom struggle.
Between 6th and 10th May, India committed blatant aggression against Pakistan, launching unprovoked attacks on innocent civilians, killing 40 civilians, including 7 women and 15 children, and injuring 121 civilians, including 10 women and 27 children. Mr. President, India certainly has no credibility to lecture others on the protection of civilians. Pakistan's counter-terrorism efforts and sacrifices are well known and acknowledged globally. We remain steadfast in our commitment to combat this scourge in cooperation with our partners around the world. India continues to actively fund and sponsor terror proxies, including TTP, BLA, and Majid Brigade, to kill innocent civilians in Pakistan. Just a couple of days ago, a savage attack on a school bus in Khuzdar, Balochistan, took the lives of innocent school-going children and left dozens injured. Mr. President, if India is genuinely committed to peace and security and good neighborliness, it should end its state-sponsored terrorism, cease its oppression of the Kashmiris, comply with its obligations under international law, United Nations Charter and bilateral treaties, and engage in meaningful dialogue for the peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the resolutions of the Security Council and the aspirations of the Kashmiri people. I thank you. ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और एक लाइक तो साइमा के लिए बनता है। सलामत रहें।